بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ رَمَى صَيْدًا فَرَمَاهُ آخَرُ فَقَتَلَهُ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ۔ اب کیا ہوا، عبد المالک نے تیر مارا ایک شکار کو، ٹھیک ہے، اب اس کو تیر لگا، وہ زخمی ہو گیا۔ عبد السمی نے دیکھا اس شکار کو، اس نے ایک اور تیر مارا، مر گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ اب یہ عبد المالک کا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حرام ہے۔ لیکن کیا ہے؟ کیونکہ جب عبد المالک نے اس کو مارا اب وہ زخمی ہو گیا، اب وہ وحشی نہیں رہا، کیونکہ حیض امتناع یعنی اپنے آپ کو بچانے کی پوزیشن سے وہ نکل گیا۔ اب اس کے لیے ذبح اضطراری نہیں بلکہ ذبح اختیاری یعنی پکڑ کے تیر لگانے کی ضرورت تھی، لیکن اس نے ذبح اضطراری استعمال کی تو حرام ہو گیا۔ اب یہ اس کا ہوگا، مردہ کام کا نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا عبد السمی، اس کو پیسے بھر کے دے گا زخمی پرندے کی یا زخمی جانور کی۔ مثال تو ویسے 50 روپے قیمت ہے، زخمی کی 30 روپے، تو زخمی کیونکہ پہلے زخمی ہو چکا تھا نا، پھر اس نے اس کو مارا ہے، بات آئی سمجھ ہے۔ لیکن اگر اس نے تیر مارا اور وہ حیض امتناع سے نہیں نکلا، تھوڑا زخم ہوا لیکن اڑ سکتا تھا، ٹھیک ہے، پیر میں اس کو چوٹ لگی لیکن اڑ سکتا تھا، پھر اس نے تیر مارا تو اس صورت میں وہ کیا ہوگا، تیر اس کو لگا، وہ جانور حلال ہوگا اور عبد السمی کا ہوگا، سمجھا؟ کیونکہ اس نے اس کو زخمی تو کیا لیکن اس کا شکار ابھی نہیں ہوا، شکار اس نے کیا ہے اور اس کو حیض امتناع سے نکالا ہے۔ ہاں، سبق پڑھا بیٹھ جائیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ بات آ گئی سمجھ میں؟ دیکھو ابھی فَإِنْ رَمَى صَيْدًا، پس اگر تیر مارا شکار کو، فَرَمَاهُ آخر، پس تیر مارا اس کو دوسرے نے، فَقَتَلَهُ، بس کو قتل کیا، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ، کس کا ہوگا وہ؟ عبد المالک کا۔ وَحَرُمَ، اور کیا ہوگا؟ وَزَمِنَ، اور بھر کے دے گا ثانی یعنی عبد السمی، قیمتہ مجروحا، کیا اس کی قیمت، اس حال میں کہ وہ زخمی ہو۔ ان کان الاول، اگر پہلے نے اس کو اسخنہ، کمزور کر دیا تھا، کیا کر دیا تھا؟ سست کر دیا تھا۔ وَإِلَّا فَلِسْتَانِي، وگرنہ وہ دوسرے کا ہوگا، وحل، اور کیا ہوگا؟ حلال۔ اے رما صیدن، اب اسی کی وضاحت ہے، یعنی تیر مارا عبد المالک نے شکار کو، فرما آخر، پس تیر مارا اس کو دوسرے یعنی عبد السمی نے، فقتل، بس کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَخْرَجَهُ عَنْ حَيْزِ الْامْتِنَاعِ، بس اگر پہلے نے یعنی کس نے نکالا اس کو حیض امتناع سے یعنی بچنے کی پوزیشن سے، ٹھیک ہے، فَهُوَ مِلْكٌ لِلْأَوَّلِ، وہ ملکیت ہوگی پہلے کی، فَيَكُونُ حَرَامًا، اور کیا ہوگا؟ لأن زکاتہ زکاتٌ اختیاریۃ، کیونکہ اس کی ذبح اختیاری ہے، فیحرم، پس وہ حرام ہوگا، کیوں؟ اس حیث قتلہ بالرمی، کیونکہ اس نے اس کو قتل کیا ہے تیر کے ساتھ، حالانکہ اس کی زکات اضطراری ہے ہی نہیں، ہاں جی۔ وَإِذَا كَانَ مِلْكًا لِلْأَوَّلِ وَحَرُمَ، جب پہلے کی ملکیت ہے اور حرام ہے، اور حرام ہو گیا ہے برمی الثانی، دوسرے کے تیر مارنے سے، فالثانی یضمن قیمتہ، اور دوسرا جو ہے اس کی قیمت بھر کے دے گا، حال کونہ مجروحا، اس کے زخمی ہونے کی حالت کی، برمی الاول، پہلے کی تیر مارنے سے جو زخمی ہوا۔ وَإِن لَمْ يَكُنِ الْأَوَّلُ، اگر پہلے نے نہیں نکالا اس کو، عن الامتناع، کس سے؟ بچنے، اپنے آپ کو بچانے کی پوزیشن سے، حالت سے، فَهُوَ مِلْكٌ لِلثَّانِي، تو وہ دوسرے کی ملکیت ہوگی، لأنه قد صاده، کیونکہ اسی نے اس کا شکار کیا ہے، فَيَكُونُ حَلَالًا، اور حلال بھی ہوگا، لأن زکاتہ اضطراریۃ، کیونکہ اس کی ذبح اضطراری ہے، ٹھیک ہے۔ ویساد، اور شکار کرنا جائز ہے ان جانوروں کا جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور ان جانوروں کا بھی جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا۔ فبالاصطیاد، فما لا یوکل لحمہ، بس جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا، اور شکار کرنے سے اس کا گوشت اور کھال کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی، کیونکہ اس کے لیے ایک ذبح ہو گیا نا، ٹھیک ہے، حلال نہیں ہوں گے لیکن گوشت پاک ہوگا، کسی کام میں استعمال کر سکتے ہیں، اس کے بال پاک ہوں گے، رسی بنا سکتے ہیں، اس کی کھال پاک ہوگی، مشکیزہ
بنا سکتے ہیں. بات آگئی سمجھ میں. صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم